تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کو بتاؤں گا کہ میری کوئی خواہش نہیں کہ میں کسی کو سبق دوں، مجھے کوئی خواہش نہیں کہ میں کسی کو جو ہے طنز کروں، مجھے کوئی ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ میرے مسلمان کی جو ہے میں عزت اچھالوں۔ پاکستان کے تعلق سے میں نے کہا آج نواز شریف آ گیا ہے وہاں، لیکن میں نے دیکھا کہ مسلمان جب جیتنے کے بعد کوئی شکرانے کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی مکے میں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے بعد میں چپ چاپ گئے اور سارے جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیے اور ہنسی مذاق کا جو ہے اظہار نہیں کیا، دھوم دھام نہیں، یعنی وہاں پر شور مچایا نہیں، چپ چاپ گئے اور چپ چاپ جو ہے اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو وہاں پر ہندا یہ دیکھ کر آپ اسلام قبول کر لی۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے سامنے مت آنا، میرے چاچا نظر جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ مجھے یاد آئیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب قحط پڑا تھا مکے میں تو آپ نے جو ہے آٹا باہر سے لا کر اور جو ہے جانوروں کو ذبح کر کے اس کا شوربہ بنا کے اس کا جو ہے روٹی بنا کے سارے انسانوں کو کھلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اگر سے مسلمان لانا ہے تو پاکستان میں آپ دیکھیے یہ جو شور و غل ہوا، ایک بھی میں نہیں سمجھتا وہاں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوا لیڈر یا نماز پوری آتی ہو ایک بھی لیڈر کو، یا ایک بھی مسلمان ایسا وہاں ڈھونڈ لیں۔ آپ جو ہے یہ الیکشن ہو جانے کے بعد میں اللہ کا شکر بجا لا کے نماز پڑھا ہو یا جماعت سے نماز پڑھا ہو۔ میں سب یہ کام کر چکا ہوں اور میں پاکستان بھی جو ہے الیکشن ہونے کے بعد میں اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی اور بنگلہ دیش کے حالات کے لیے بھی دعا کی، اور انسان جہاں کہیں بھی نقصان میں رہ رہا ہے مسلمان، میں ان کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ان کی حاجتوں کو پوری کر کے روز دعا کرتا ہوں، روز اللہ سے مانگتا ہوں۔ اب میں عبرت کے طور پہ ہمارے مسلمانوں کو بتاؤں گا کہ جی یہ مائیکل ڈگلس ہے، اس نے وال اسٹریٹ نام کی مووی اور بیسک انسٹنکٹ میں کام کیا تھا۔ میں جب 1986 میں یہاں آیا تھا، یہ بڑے عمر کے ایک یعنی خوب رو اور جو ہے حشاش بشاش اور نوجوان پھرتی رکھنے والا یا صحت مند انسان اور جو ہے فلموں میں ایک جادو جگانے والا جیسا تھا۔ آج اس کا چہرہ دیکھے تو عبرتناک نظر آ رہا ہے۔ ایک مسلمان پاکستان ہو یا انڈیا بنگلہ دیش اس سے عبرت لے کہ چند سال پہلے یہ جو ہے نوجوانوں میں گنا جاتا تھا اور پیسے والوں میں گنا جاتا تھا اور صحت مندوں میں گنا جاتا تھا، آج اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اللہ کا جو ہے عذاب ہے کیونکہ اس نے گندی فلم میں کام کیا تھا۔ دوسرا یہ او جے سمپسن ہے جو اس کی ہی سیز نام سے کامکس بکس اور کئی بکس جو ہے امریکہ میں بنے تھے، کیونکہ یہ گوری سے شادی کیا تھا، پھر یہ قتل و غارت گیری کے حصے میں ملوث ہو گیا۔ یہ ایسے نوجوان تھا، آج دیکھو اس کی حالت کیسی ہے۔ اگر مسلمان ہر پل اپنا اللہ کے لیے دے دے، اللہ کے حکموں کے لیے کر دے، تو میں کہوں گا آج کا مسلمان وہ نہیں ہے، کوئی بھی شکر بجا نہیں لاتا۔ 57 ممالک سے 60 ممالک تک اللہ کے دین کا جو ہے پرچم لہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے، اللہ کی منادی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پوری دنیا میں سنایا جا رہا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ جو ہے فائدہ دے گا، اذان کے ترجمے میں ہے اللہ کا منافع لے لو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے الیکشن کے بعد آپ اندازہ کریں گے کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور وہ پاکستان کے نتائج جو سامنے آئے آپ اس سے دیکھ لیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا صبر کرنے والا مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا، شکر کرنے والا مسلمان مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے یہاں ایک پاکستان کراچی کا لڑکا آیا تھا، اس سے میں نے پوچھا تھا پاکستان کی حالات، تو اس نے کہا تھا الحمدللہ میں شکر بجا لاتا ہوں، میرے ملک کی ہوائیں بڑی پیاری ہے۔ تو مجھے آنسو آ گئے تھے اس وقت۔ قائد اعظم کو میں نے یاد کر کے رو لیا تھا
کیونکہ ہم ہندوؤں کے زر خرید غلام کی طرح تابع ہے جیسا، چمچے ہیں جیسا مسلمان وہاں انڈیا میں جی رہے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان لیڈر ہے، ایک بھی اچھا نہیں اللہ کو یاد کر کے جینے والا مسلمان نہیں ہے وہاں۔ مجھے اچھا یاد ہے حیدرآباد میں ایک سے بڑے بڑے باتیں کرنے والا لیڈر کو دیکھا، مگر جیسے ہندو کو دیکھے سلام مارتے تھے، آئیے 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 صاحب جی ایسے کہتے تھے۔ دھیڑوں کو، جن کو دھوتی کپڑے پہننا نہیں آتا، ان کو بولتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان دبا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، تو میں سر اٹھا کے چلنے والے پاکستان کو دیکھ کے میں خوش ہوتا تھا، لیکن آج میرے دل میں پاکستان کی وہ عظمت نہیں رہی، وہ محبت نہیں رہی، کیونکہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں ملک میں، امریکہ میں، ساری دنیا کے حالات CNN دے دیتا ہے، ساری دنیا کے حالات ویب سائٹ دے دیتا ہے، لیپ ٹاپ سے کدھر بھی جاؤ آپ کو دنیا کی کوئی بھی تاریخ مل جاتی ہے۔ جب میں ان کے دیکھتا ہوں، آئے دن قتل و غارت گری، آئے دن بھوک سے مر رہے ہیں، آئے دن بے روزگاری، آئے دن مہنگائی، یہ ساری باتوں نے مجھے بیزار کر دیا پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی تمہاری طرف۔ اللہ کے قرآن کو میں سچ بتا رہا ہوں، نہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی بھی بیٹھ کے نہیں پڑھتا، خالی وہ ایک روٹین چلتا ہے، مدرسوں میں بچے جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ اب میں چند دن پہلے بتایا تھا کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، کہہ رہے ہیں ارے وہ عورتوں کو گاڑ دینے کا بات ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پاسٹ ہوگا جیسا، نہیں، پریزنٹ بھی آج بھی 4 مہینے کے بچوں کو حمل اس کا گرا دیتے ہیں۔ یہ پریس چل رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی طرح جو ہے، وہ بھی جو ہے چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان آئے اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے امتحان کے سامنے ٹھہرے، لیکن 4 مہینے کے بچوں کو بھی ابارشن سے گرا دیا جاتا ہے، کانڈم یوز کرتے ہیں۔ انڈیا میں تو فیملی پلاننگ ہو چکی ہے، وہ لوگوں نے تو قتل کر دیا اپنی حمل میں ٹھہرنے والے بچوں کو۔ لعنت ہے اسی مسلمان عورتوں کو، ڈرتے ہیں اللہ کا، اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بھوک سے مارے گا۔ تم مجھے بتا دو، کوئی سڑک کے اوپر تمہارے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نظر آیا تم کو؟ یا تو بستروں پہ مرتا ہوا ہوگا، یا بیمار ہو کے مرے گا، یا پھر اس کی جو ہے حالت تمہارے روز تمہارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں آتا کہ فلاں آدمی مر گیا تمہارے سامنے، بلکہ ہاں البتہ زلزلے سے، طوفان سے مرتا ہوا، یا حادثہ سے مرتا ہوا، یا گھر گر کے یا بریجیں گرتے ہوئے، یا جو ہے کسی کا بام گرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن سامنے تمہارے اللہ موقع دیتا ہے انسان کو، اس کو بھی موقع دو جو پیٹ میں سے نکل کے آنا چاہتا ہے، وہ بھی دنیا دیکھے، وہ بھی اللہ کا شکر بجا لائے۔ لعنت ہے ہمارے مسلمان ہونے پر۔ اچھا، اب یہ خاص بات بتانی ہے، ذاکر نائک کا ایک ویڈیو وہ جو ہے بائبل پڑھ رہے ہیں، تو ایک کرسچن بولتا کہ جو ہے ذاکر نائک جو ہے بائبل کو ایکسیپٹ کر لیے اور جو ہے اسلام سے ہٹ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیے، جیسا وہ ویڈیو بنایا، وہ 1 منٹ کا ہے۔ تو اس طرح سے نکال لے رہے ہیں وہ لوگ، جیسا ہمارے قرآن کے اندر کی جو بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ملک ہے تو تم عبادت، دوسروں کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ مسجد کے علاوہ تمہارے پاس سینیگاڈس ہیں یہودیوں کے، یا تمہارے پاس جو ہے ٹیمپلس ہے کرسچنس کے بھی، چرچ ہے یا کلیسا ہے یا ہندوؤں کا جو ہے مندر ہے، تو بھی اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے حکم دیا تو انسان کیسے جو ہے دوسروں کو مار سکتا ہے؟ یہ جو بڑی بڑی غلط باتیں نکال کے قرآن سے جو ہے اللہ نے انسانوں کو مارو، اللہ نے ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو، اس طرح سے پکارے کہ یہ جو یوٹیوب پہ بڑے بڑے چینلز والے، ٹی وی والے، سعودی عرب والا جو ہے انسانوں کو مارو کہہ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب امن کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مکے کو اللہ نے امن کا رکھا، چیلنج سے والتین والزیتون میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا انسانوں کے، وہ امن کا شہر ہے کر کے، اور اللہ نے بتا بھی دیا وہاں اناج نہیں پکتا، لیکن انسان بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا انسان کی۔ تو میرے بھائی تم سمجھو یہ وقت بہت برا ہے یوٹیوب کا، کوئی ایسا آگے مسلمان نکلے جو اسلامک ویب سائٹ بنائے اور صرف مسلمانوں کے لیے رکھے، ورنہ جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ تم مل جاؤ گے۔ جس طرح سے یہودی راڈیکلز کہلاتے ہیں آج اسلام سے ہٹ گئے، جس طرح سے کرسچن ہٹ گئے، وہ بھی راڈیکل ہے۔ اور یہ جو جماعتیں تنظیمیں ہیں، افغانستان کی ہو، کشمیر کی ہو، یا میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کہیں کے بھی، جو یہ فلسطین کی کیوں نہ، یہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بتایا ہی نہیں۔ ایک مسلمان ہو کے جو ہے، اب اسلام کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیلنس، یعنی توازن رکھو، متوازن، اور آپ اپنے سے جو ہے انسان کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، کسی کی عبادتیں مت گراؤ، عبادت گاہیں کسی کو قتل نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ پورا امن
مذہب دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایسے اس میں فلسطین ہو یا کہیں بھی ہو، تنظیمیں الگ الگ بنا کے ایک اینٹ کی مسجد بنا لے کے جو مسلمانوں کو نقصان کر رہے ہیں، تم ڈھیر ساری جماعتیں بنا کر تمہارا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اب دوسرا، ایک ذاکر نائک صاحب کا کزن ہے بولتے، جبکہ وہ مڈل ایسٹ کا ایک کوئی بندے کو چہرے کا بتا کے بولتے کہ انہیں جو ہے اسلام چھوڑ دیا، اور بعض ایسے چہرے بناتے وہ سامنے نہیں آتے، سامنے ایسا رکھ دیتے چہرہ، وہ کچھ لگا لیتے، ماسک لگا لے کے انٹرویوز دیتے، ہم مسلمان تھے اب کرسچن ہو گئے، اور اسلام کے بارے میں اسلام جو ہے قتل و غارت گیری کرو بولا۔ ارے 1400 سال سے تم یہی باتیں کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے سے انسانوں کو معلوم ہے، تو 48,000 ایئرس تک عیسیٰ علیہ السلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام و نشان رہتا تو نہ تو یہودیت رہتی، نہ تو ہندوازم رہتا، نہ تو بدھزم رہتی۔ تو یہ بات انسان کے سمجھ سے باہر، اس واسطے کہ اللہ نے گلے میں توق ڈال دیا۔ یہ حق بات اللہ نے بتایا۔ صدام کے وقت میں جو ہے اس کے پاس صدام کا نیوکلیئر ہے بولے، وہ جھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کرسچنز جو ہے اپنوں سے ہی جھوٹ کہتے، وہ جھوٹ سچی بات نکلی۔ اب جو کہ تو وہ امپرالوجی کا ایک ولیم کیمبل کے ساتھ کی ڈیبیٹ ہے ذاکر نائک کی، اس میں سے تھوڑے سے کٹ آؤٹس نکال لے کے، انٹرویو نکال لے کے، وہ ایک لڑکا ہے جو انگلینڈ کا، وہ یہاں کے ایک جو امپرالوجی جانتا ہے، وہ پروفیسر سے بات کی ایک یونیورسٹی میں، تو اس کے 2 منٹ کے کٹ آؤٹس میں وہ بتاتا ہے کہ قرآن میں جو ہے امپرالوجی کا صحیح نہیں بتایا گیا، جبکہ قرآن میں ہی انسان کے پیدا ہونے کا بتایا گیا، کوئی کسی مذہب میں نہیں بتایا گیا۔ چیک کر لو پوری دنیا میں ہر کتاب کی بات تمہارے سامنے رکھ کے بول رہا ہوں۔ البتہ ارسطاٹل نے جانوروں کے تعلق سے ریسرچ کی تھی، وہ جانور تھا، تو بائبل میں بھی تم کو نہیں ملے گا امپرالوجی کی ڈیٹیلز، نہ تو تورات میں ملے گی۔ امپرالوجی کی ڈیٹیل صرف اور صرف اللہ نے قرآن میں بتائی، اور وہ ولیم کیمبل کے ساتھ کی ڈیبیٹ میں ذاکر نائک نے چیلنج کر دیا تھا۔ اس واسطے یہ درد میں لے کے جو ہے بیٹھ نہیں سکتا، فوراً میں ایسے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ اللہ مسلمانوں کو ایمان کی دولت سمجھنے کے لیے ایک ایک پل دے دو اسلام کے لیے۔ آج فلمی دنیا بھی ختم ہو گئی، 2 ہفتے سے زیادہ فلم نہیں چل رہی، ساؤتھ میں بھی 2 ہفتے سے زیادہ فلم نہیں چل رہی ہے، بامبے کی بھی، لیکن انسان دیوانہ بنا گندگی کی طرف جانا چاہ رہا، سب کا نقصان ہو رہا وہاں پر فلمی دنیا میں، اور جو ہے 2-4 فلمیں چل گئی تو چل جاتی ہے، اور اس کے عوض میں پیچھے پوری گندی فلمیں، پوری گندی گالیاں، گندے گالیوں کی فلمیں آنے لگی ہے۔ وہ وڈالا کیا نام ہے میرے کو معلوم بھی نہیں، وہ نئی فلم آئی ہے کوئی جان ابراہم کی، میں دیکھتا بھی نہیں ایسے گندے آگے بولے تو، نہ تو میں وہ سنتا ایسی باتیں، لیکن لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، برائی سے بچو گے اللہ کو پاؤ گے، ایمان صاف رہے گا اللہ کی باتیں نظر آئے گی۔ میں اس بات سے ختم کروں گا، انشاءاللہ ڈیٹیل دوں گا۔ ایک ہمارے امام جعفر کا ایک ہمارے اس میں ایک فارمولہ ہے معجزے کا، میں انشاءاللہ کبھی دوسرے وقت بتاؤں گا۔ اس میں چاول گھر میں ایک ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں، اس میں شکر ڈال دیتے ہیں، اس میں کھوپرا ڈال دیتے ہیں، سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کنڈوں کی عید کہتے ہیں، حیدرآباد میں مشہور ہے، وہ سید گھرانے میں ہوتی ہے، اور صبح میں وہ کنڈے تیار کرتے ہیں، پوریاں بنتی ہے، کھانا بنتا ہے، لوگوں کو جو ہے فاتحہ کا کھانا کھلا کے شام مغرب سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں، بچا تو وہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ جو چاول کنڈی یعنی ہنڈی میں ڈالتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ ویسے ہی غوث اعظم کی جتنوں نے بھی 11ویں کی ہے ان سب کو معلوم ہے، انڈیا میں ہندوؤں کو بھی معلوم ہے کہ وہ کھانا برکت کا ہوتا ہے، ہر کوئی کھا لیتا ہے، چاہے آپ 1 من بنائیں 100 لوگوں کے لیے یا 200 کے لیے تو اس کی جگہ 400 کھا لیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ معجزے اسلام میں اتنے رکھا، اب کیونکہ ولی اللہ ہیں، کوئی معجزے دکھانے والے، کرامتیں دکھانے والے دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے معجزے روز چل رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہر دن ایک معجزہ دکھاتا ہوں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، اذان کا معجزہ ہے، اذان ہوتی ہے رشیا میں اور وہاں کے پھول کھلتے ہیں، کئی معجزے ہیں، روز ایک دکھاتا ہے۔ دشمن انکار کرے گا، دشمن راڈیکل کے معنی نہیں سمجھا۔ اب ہمارے جو ہے وہاں کے افغانستان کے وہ 14 سال کی بچی جو بتا رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو، اور وہ وہاں کے اسلام نہیں جاننے والے اس بیچاری کو زخمی کیے، اسلام نہیں جاننے والے آج پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔